إن الحمد شک لله تمام تعریفیں اللہ نحمده تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ونستعينه ہم اس کی ونستغفره تعریف کرتے ہیں، اسی سے ونعوذ مدد مانگتے بالله ہیں اور من اس سے بخشش شرور چاہتے ہیں۔ أنفسنا ہم اپنے ومن نفس کے شر سے سيئات اور برے اعمال سے أعمالنا اللہ کی پناہ من مانگتے ہیں، يهده جسے الله اللہ فلا تعالیٰ ہدایت دے مضل اسے له کوئی گمراہ نہیں کر ومن سکتا، يضلل اور فلا جسے گمراہ هادي کرے له اسے کوئی ہدایت نہیں دے وأشهد سکتا۔ أن اور لا میں گواہی إله دیتا ہوں کہ إلا اللہ کے الله سوا کوئی معبود وحده لا برحق نہیں، شريك وہ له اکیلا ہے، اس کا کوئی وأشهد شریک أن نہیں۔ اور میں محمدا گواہی دیتا ہوں عبده کہ بے شک محمد صلی ورسوله اللہ علیہ وسلم اس کے صلى بندے اور الله رسول ہیں۔ عليه بہت وعلى زیادہ رحمت و آله سلامتی نازل ہو آپ وأصحابه پر، آپ کی آل وسلم پر اور آپ کے تسليما ساتھیوں پر۔ كثيرا اما بعد، أما اللہ بعد کے بندو، فاتقوا اللہ سے الله ڈرو جیسے اس عباد سے ڈرنے الله کا حق حق ہے، التقوى اور جلوت و وراقبوه في خلوت میں اس کی السر نگرانی کا والنجوى احساس اپنے دل میں أيها قائم رکھو۔ المسلمون مسلمانوں، بعث الله اللہ رسله تعالیٰ نے ليخرج رسولوں کو الناس بھیجا من تاکہ وہ لوگوں کو الظلمات إلى تاریکیوں سے النور نکال کر فمن روشنی کی طرف لے آئیں۔ أجابهم چنانچہ خرج جس نے إلى ان کی نور دعوت قبول کی الهداية وہ ہدایت کی ومن روشنی لم میں آ گیا، يجبهم اور جس نے ان بقي کی في دعوت ظلمة ٹھکرائی وہ جہالت کے الجهل اندھیرے ہی میں رہا والغفلة اور عن اپنے نفس اور اس نفسه کے کمالات سے وكمالها بے خبر رہا۔ بے شک دین والغفلة اور عن آخرت سے الدين غفلت و والدار بے پرواہی الآخرة تمام أصل برائیوں کی جڑ الشرور ہے اور ومن دلوں کے أعظم بڑے امراض میں أمراض سے ہے۔ القلوب اس کی وجہ سے بندہ ويحرم دنیا و بها آخرت کی العبد بھلائی اور خير ان میں الدنيا نعمتوں کی لذت سے والآخرة محروم ہو جاتا ہے، ولذة اور النعيم بندے کے فيهما اندر کمی و کوتاہی ولا اسی يدخل دروازے سے النقص آتی ہے۔ على العبد إلا من بابها اسی لیے اللہ سبحانہ وقد وتعالیٰ نے أخذ اپنے بندوں سے عہد و سبحانه پیمان لے على رکھا ہے بني کہ آدم تنہا وہی ان کا رب اور الميثاق معبود ہے، بأنه تاکہ وہ غفلت کا ربهم عذر پیش نہ کر ومعبودهم سکیں، اور وحده غفلت کا عذر لئلا ختم کرنے کے لیے يعتذروا بالغفلة قرآن بھی وإذ نازل أخذ کیا ہے۔ ربك اللہ نے من اپنے بني رسول کے اس آدم بات سے من منع کیا ہے ظهورهم کہ وہ ذريتهم غفلت وأشهدهم على برتنے والوں میں سے ہوں۔ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن چنانچہ تقولوا يوم ارشاد القيامة ربانی تعالیٰ إنا ہے كنا عن هذا غافلين کہ وأنزل تعالى القرآن قطعا اور غفلت برتنے لحجتها والوں میں سے نہ وهذا ہو جا، كتاب أنزلناه مبارك اور فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون نبی صلی أن اللہ علیہ تقولوا وسلم نے إنما اپنی اس أنزل دعا کے ذریعے الكتاب سے على اس سے پناہ طائفتين مانگتے من تھے قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين کہ ونهى اللہ، میں الله تیری پناہ رسوله چاہتا صلى ہوں الله عليه عاجزی اور وسلم سستی أن سے، يكون من کنجوسی اور الغافلين بڑھاپے سے، فقال دل کی ولا سختی تكن اور من غفلت سے۔ الغافلين وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها بقوله اور اللہ اللهم کے نبی صلی اللہ إني علیہ وسلم أعوذ اپنی بك دعا کے من ذریعے سے اس سے العجز پناہ مانگتے تھے، والكسل اے اللہ میں والبخل تیری پناہ والهرم چاہتا ہوں عاجزی اور والقسوة سستی سے، والغفلة کنجوسی اور بڑھاپے رواه سے، دل کی سختی اور غفلت سے۔ رواه اسے ابن ابن حبان حبان نے روایت کیا ہے۔ وأمر الله اور رسوله اللہ صلى تعالیٰ نے الله اپنے عليه رسول صلی وسلم اللہ علیہ وسلم بإنذار کو حکم الناس دیا قبل کہ وہ أن لوگوں کو ڈرائے اس سے يتحسروا على پہلے کہ وہ اپنی غفلتهم غفلت پر پشیمان ہو، وأنذرهم يوم اور اللہ الحسرة إذ سبحانہ و قضي تعالیٰ نے الأمر انہیں غفلت وهم سے في بیدار غفلة کرنے کے لیے وأخبر سبحانه حساب کتاب کے قریب باقتراب آنے سے حساب خبردار الناس کیا ہے کہ لوگوں کے ليستيقظوا لیے من ان کا الغفلة حساب بہت قریب آ اقترب گیا ہے، للناس اور وہ بڑی غفلت میں حسابهم منہ وهم موڑنے في والے ہیں۔ غفلة معرضون وذم من يعلمون ظاهرا من الدنيا اور وهم ان لوگوں غافلون کی عن مذمت کی ہے الآخرة جو وكل دنیاوی ٹھاٹ أمة باٹ کا تو انقطع علم رکھتے عنها ہیں الإنذار لیکن آخرت وترك سے فيها غفلت کا شکار ہیں۔ التذكير تقع في ہر الغفلة امت جس میں ڈرانے اور لتنذر تذکیر و قوما تنبیہ ما کرنے کا سلسلہ أنذر منقطع ہو گیا، وہ آباؤهم غفلت کا فهم شکار ہو غافلون گئی۔ ارشاد وأخبر باری تعالیٰ الله ہے أن تاکہ تو اس كثيرا قوم کو من ڈرائے جن الناس کے عن باپ دادا انہیں آياته نہیں ڈرائے گئے لغافلون اور وہ غافل ومن رہ گئے۔ أسباب اور اللہ الغفلة تعالیٰ نے یہ بھی حب بتایا کہ الدنيا بہت سارے لوگ اس کی والركون آیات سے غافل إليها ہیں۔ غفلت کے وتقديم اسباب میں سے محبها على دنیا کی الآخرة محبت، اس سے لگاؤ اور قال اس کی بعض محبت کو الحكماء آخرت پر ترجیح من دینا ہے۔ نظر إلى الدنيا بغير کسی العبرة دانشور کا قول ہے انطمس جو من دنیا کو عبرت بصر کی نگاہ سے نہیں قلبه دیکھتا، بقدر اس کے تلك دل کی الغفلة بصیرت اس غفلت کے والإعراض بقدر عن ماند پڑ تلاوة جاتی ہے۔ القرآن وذكر الله تلاوت يوجب قرآن پاک اور الغفلة اللہ کے وموت ذکر سے القلب روگردانی قال غفلت عليه اور دل کی الصلاة موت کا والسلام موجب ہے۔ نبی مثل کریم صلی اللہ علیہ الذي وسلم نے فرمایا، يذكر اس ربه شخص کی مثال والذي جو لا اپنے رب يذكر کو یاد کرتا ربه ہے اور جسے مثل یاد نہیں الحي کرتا ہے، زندہ والميت اور مردہ کی سی ہے، رواه متفق علیہ۔ البخاري ومآل ترك غفلت و سستی الجمعات برتتے ہوئے تهاونا مسلسل جمعہ چھوڑ وكسلا دینا الغفلة غفلت کا باعث بنتا ہے۔ وصحبة اسی طرح غافل لوگوں الغافلين کی سبيل صحبت بھی غفلت تک لے إليها جاتی وقد ہے، نهى چنانچہ اللہ تعالیٰ سبحانه نے عن غافلوں کی صحبت، صحبتهم وعن تابعداری اور ان طاعتهم کی بات والقبول ماننے سے منهم منع کیا ہے۔ ولا ارشاد تطع ربانی ہے، من اس شخص کا أغفلنا کہنا مت مان قلبه جس عن کے دل کو ذكرنا ہم نے اپنی یاد سے غافل کر ومن دیا ہے۔ الاغترار یہ أن دھوکے میں يسيء پڑنے کی العبد قبیل سے ہے کہ فيرى آدمی کوئی إحسانا برائی کرے، فيظن پھر اس سے کوئی أنه نعمت قد ملے عفي تو یہ عنه گمان کر بیٹھے کہ اسے وربما معاف کر رأى دیا گیا ہے۔ سلامة بسا اوقات بدنه اپنے وماله مال و جسم فظن کی سلامتی ألا دیکھ کر عقوبة سمجھے کہ عليه اسے کوئی سزا نہیں وما ملی ہے، علم أن اسے کیا پتا غفلته کہ عذاب و عما سزا عوقب سے به لاپرواہی من بہت أعظم بڑی سزا العقوبة ہے۔
غفلت سے محفوظ رہنا مشکل کام ہے، بسا اوقات اس کا شکار متقی آدمی بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت جلد وہ متنبہ اور خبردار ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً متقی لوگ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ غفلت سے بیداری خیر و نیکی کا سبب کی سب سے پہلی چابی ہے، اور یہ بیداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور غفلت سے بیدار کرنے والی اشیاء میں سے اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب کی تلاوت بھی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور متقیوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ غفلت سے نجات دینے والی چیزوں میں سے پانچوں نمازوں کی پابندی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان پانچ فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تہجد کی نماز اگرچہ تھوڑی سی آیت کے ساتھ ہی ہو، غفلت سے پاک کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے حلقات اور علم کی مجلسیں دلوں سے غفلت کو ختم کرتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذکر کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں ہیں، غفلت و بیہودگی کی مجالس شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب بندے کو اختیار ہے کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے اور کون سی مجلس اس کے ہاں مقدم ہے، کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ غفلت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک حجاب و پردہ ہے۔ ذکر الہی اس پردے کو ہٹاتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام یاد کر، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ عبادات کو ان کے اوقات میں ادا کرنا جن میں لوگ لاپرواہی برتتے ہیں غفلت سے نجات کا سبب ہے۔ توبہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے اور غفلت سے حفاظت کا سبب ہے۔ اسی طرح شعبان مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ روزہ رکھنے سے غافل ہوتے ہیں، اس لیے اس مہینے کے روزے کی خصوصی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ موت ایک خاموش نصیحت ہے، اس کو بکثرت یاد کرنا دل کی اصلاح کا باعث ہے اور غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ شیطان ہمیشہ بندے کی غفلت کا منتظر رہتا ہے، یہاں تک کہ دل کو ڈھانپ کر اندھا کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا غافل دل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے اسے یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی بصیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ اللہ اور اس کی آیات کی معرفت سے اور حق و باطل کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی شدید غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو نہ وہ صحیح چیز کو سمجھتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے اور نہ ہی عقل سے کام لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ اور یہ غفلت بندے کی ہلاکت اور اس سے اللہ تعالیٰ کے انتقام کا سبب بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے دلوں پر پڑا غفلت کا پردہ ہٹایا جائے گا، اور وہ جس کا انکار کرتے تھے اسے دیکھ لیں گے۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ وہاں وہ اپنی غفلت کا اعتراف کریں گے اور اس پر شرمندہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب آگ میں داخل ہوں گے تو اپنی غفلت پر دوبارہ سے ایک بار پھر پشیمانی کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ مسلمانوں، غافل سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرا رب اس سے جو تم عمل کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ غفلت اور خواہش نفس برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ اور آخرت سے غفلت بھلائی کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور خواہش نفس شر کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور جس قدر دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اسی قدر مصیبتیں اس کی طرف لپکتی ہیں، اور جس قدر دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر مصیبتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوری کے مختلف مراتب ہیں، بعض دوسروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ گناہ سے گلو خلاصی غفلت سے چھٹکارے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ عز و جل میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کی بابرکت بنائے اور ان میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل آپ پر، آپ کے آل پر، آپ کے ساتھیوں پر۔ مسلمانوں، شیطان بندے پر غفلت، خواہش نفس اور غصے کی راہ سے داخل ہوتا ہے۔ دل پر زنگ بھی غفلت اور گناہ کی وجہ سے لگتا ہے، اور استغفار اور ذکر الہی سے اس کو جلا ملتی ہے۔ دل کی سلامتی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو بہارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس کی طرف جھک جائے اور اس کے ساتھ جڑ جائے۔ جو اپنے نفس سے غفلت برتے گا اس کے اوقات ضائع ہو جائیں گے اور وہ سخت حسرتوں کا شکار ہوگا۔ لہذا گزرے اوقات کے باقی اوقات سے تلافی کر لو۔ جو اپنی باقی عمر کی اصلاح کر لے اس کی ماضی کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ حساب و عتاب کرتا رہے، اس کی راہ درست کر لے، غلطیوں کی تلافی کرے، اور جو اعمال دن کو سرزد ہوں ان پر رات میں غور کرے۔ ابن حبان فرماتے ہیں، مرتبے کے لحاظ سے سب سے عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ پھر یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کی، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، انہیں نیکی تقوی کے کاموں پر لگا دے، اور ان کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى،
وانفع اللهم بهما الإسلام اور والمسلمين تمام مسلم ووفق حکمراں جميع کو ولاة أمور تیری المسلمين کتاب پر عمل للعمل کرنے بكتابك اور تیری وتحكيم شریعت شرعك کے يا ذا مطابق الجلال فیصلہ کرنے کی والإكرام توفیق عطا فرما۔ ربنا اے آتنا ہمارے في رب الدنيا ہمیں حسنة دنیا میں وفي بھی بھلائی عطا الآخرة دے حسنة اور وقنا آخرت میں بھی عذاب بھلائی النار عطا فرما عباد اور الله عذاب إن جہنم سے الله نجات دے۔ يأمر اے بالعدل ہمارے رب ہم نے اپنے نفس والإحسان پر بڑا ظلم وإيتاء کیا، ذي القربى اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا وينهى اور ہم عن پر رحم نہ الفحشاء کرے گا تو والمنكر واقعی ہم نقصان والبغي پانے والوں میں سے يعظكم ہو جائیں گے۔ لعلكم اے اللہ، تذكرون اللہ تعالیٰ عدل فاذكروا کا، الله بھلائی کا اور العظيم قرابت داروں کو الجليل مالی تعاون يذكركم دینے کا حکم دیتا ہے، اور واشكروه بے على حیائی کے کام و ناشائستہ آلائه حرکتوں اور ظلم ونعمه زیادتی سے يزدكم روکتا ہے، اور خود تمہیں ولذكر نصیحت کر رہا الله ہے تاکہ أكبر تم نصیحت والله حاصل کرو۔ يعلم ما تصنعون